انسان خود سے یہ سوال کر کے میں عزاداری کرتا کیوں ہوں، میں مجلس میں آیا کیوں ہوں، میں نماز پڑھتا کیوں ہوں، میں روزہ رکھتا کیوں ہوں؟ اگر صرف تقلیدی کام کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا تو اس کی فکر بیدار نہیں ہوگی. لیکن جب یہ جوان سوچنا شروع کرے کہ بھائی میں ماتم کیوں کرتا ہوں، میں امام حسین پر گریہ کیوں کرتا ہوں، ایک تو اس کا تعلق جذبات سے ہے کیونکہ محبت کا تقاضا ہے کہ کب جس سے محبت کرتے ہو اس کی تکلیف کو سنو تو تمہاری آنکھوں سے آنسو بہیں. لیکن اس سے آگے بڑھتے ہیں مومن یہ سوچے میں زنجیر کیوں لگاتا ہوں، میں آگ کا ماتم کیوں کرتا ہوں، میں سینے پہ ماتم کیوں کرتا ہوں. اور بعض اوقات اسی کلچر میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو شریعت سے ٹکرانے لگتی ہیں، جن میں سے ایک نیا ماتم ایجاد کیا گیا بعض نوح خانوں کے ذریعے سے، جن کا نام نہیں لینا چاہوں گا. منہ کا ماتم. یہ آپ نے دیکھا ہوگا عراق جاتے ہیں اور مخصوصاً منہ کا ماتم کرتے ہیں، منہ پہ تماچے مارتے ہیں. حالانکہ امام حسین کی وصیت تھی سیدزادیوں کو، اپنے بچوں کو، کہ میری شہادت کے بعد منہ پہ تماچے نہ مارنا. منہ جائے عبادت ہے، یہ چہرہ عبادت کی جگہ ہے، یہ ماتھا عبادت کی جگہ ہے. ان ہونٹوں سے اللہ کا ذکر کرتے ہو، منہ کو زخمی کبھی نہ کیا کرو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. لیکن آپ دیکھیں گے ایک آدمی ہے تھوڑا آہستہ سے مارتا ہے، لیکن اس طریقے سے مارتے ہیں ان کے چہروں سے خون نکلتا ہے. تمہیں عبادت عزاداری اس دائرے میں کرنی ہے جس دائرے میں اہل بیت نے اجازت دی ہے. کل کسی نے سوال کیا مولانا ماتم کے لیے کوئی ہمیں جواز دیجیے. ایک تو مسئلہ ہمارا لیے ہے کہ ہم ہر چیز قرآن سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے کلی احکامات بتائیں، یہ نہیں کہ ہر جزئیات قرآن میں موجود ہو. تم موبائل کو استعمال کرتے ہو، قرآن سے دلیل دو. تم گاڑی پہ بیٹھتے ہو، قرآن سے دلیل دو. تم کبھی ایپل کا جوس پیتے ہو، قرآن سے دلیل دو. تم موبائل یوز کر رہے ہو، قرآن سے دلیل دو. تم لاؤڈ مجلس میں یوز کر رہے ہو، قرآن سے. یہ تو نہیں کہ آپ کو ہر چیز قرآن سے ملے. قرآن ایک حکم کلی دیتا ہے. حکم کلی یہ ہے کہ تم کبھی بھی فطرت سے انکار کر نہیں سکتے. فطرت کا تقاضا ہے کہ جب انسان کو غم ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ رونے کو بند کر دو، کیونکہ یہ فطری تقاضا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے تو بیٹا روتا ہے. تم کبھی بھی اس کو روک نہیں سکتے. اب سوال یہ ہے کہ جب مجھے غم ہو، اور غم جب شدت اختیار کر جائے اس کے اظہار کے طریقے الگ ہوتے ہیں. کوئی انسان شدت غم میں گھٹنوں پہ مارتا ہے، کوئی انسان شدت غم پہ سر پہ مارتا ہے، اظہار کے لیے کہ میں غم زدہ ہوں. اب یہ آپ شریعت سے نہیں ڈھونڈ سکتے. ہم ہر چیز شریعت سے ڈھونڈتے ہیں، ایسا نہیں. شریعت میں کلیات ہیں. جب کلی قضیہ تمہیں مل گیا کہ انسان فطری تقاضوں کا شریعت انکار نہیں کر سکتی. فطری تقاضا ہے کہ انسان کو شادی کی ضرورت ہے. مسیحیت نے فطری تقاضے کو بند کر دیا. ان کے مولانا حضرات جو ہیں وہ شادی نہیں کرتے، جو ان کے راہب ہیں وہ شادی. ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فطرت کا مسئلہ ہے، اور خدا کبھی بھی فطرت کی مخالفت نہیں کرتا. لہٰذا جو فطرت سے مسئلہ ٹکرا جائے وہ مسئلہ شریعت سے ٹکرا جاتا. مثال دیتا ہوا چلوں، کبھی آپ نے سوچا یہ آگ کا ماتم ہوتا کیوں تھا، یہ زنجیر زنی ہوتی کیوں تھی، کب سے شروع ہوئی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں، ہم علم کیوں نکالتے ہیں؟ جب تک انسان اس کیوں کا جواب نہ ڈھونڈے. یہی فکر ہے. اور پوری رات یہی سوچتا رہا میں یزید کا ساتھ کیوں دوں اور حسین کا ساتھ کیوں نہ دوں. جب اسے جواز ملا کہ حسین حق پر ہے، یزید باطل پر ہے، تب جا کے حسین کے لشکر میں گیا. جب تک ہم کیوں کا سوال، بھائی مومن سوچے نماز کیوں پڑھتا ہوں، اسلام میں مثلا داڑھی کا وجوب کیوں ہے، اسلام میں خمس واجب کیوں ہے، اسلام میں زکات واجب. جب انسان سوچے گا تو اسے جواب ملے گا. لیکن ایسے ہی چلتا یار نہیں ہوگی. اب انسان سوچے شیعہ جلوس کیوں نکالتے تھے، تو میں عرض کر چکا یہ سیرت تھی جناب زینب کی، اور سیرت تھی امام رضا کی. کہ جیسے محرم کا چاند نظر آتا تھا، امام رضا جوتیاں اتار دیتے تھے اور بازار میں آ جاتے تھے. ایک لباس غم تھا وہ پہنتے تھے. عرب میں مشہور تھا جب کوئی غمگین ہوتا تھا تو غم کا لباس پہنتا تھا. وہ لباس غم پہنتے تھے اور بازار میں آتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ فرزند رسول کہ آپ کے گھر میں کوئی قضیہ ہو گیا ہے، آپ اس حالت میں اور بکھری ہوئی حالت میں باہر کیوں آئے ہیں؟ تو کہتے تھے کربلا میں میرے دادا حسین کو شہید کر دیا گیا. تو تعجب کر کے پوچھتے تھے آپ غم ایسے منا رہے ہیں جیسے کل حسین کو شہید کر دیا گیا ہو. تو امام فرماتے ہیں اس غم منانے کی وجہ ہے اگر ہم اس طرح نہ منائیں، پبلسائز نہ کریں، تو تم کربلا کو بھی ایسے بھول جاؤ گے جیسے تم غدیر کو بھول گئے تھے. تو یہ طریقہ تھا پبلسائز کرنے کا، اور عرب کے معاشرے کے مطابق طریقہ تھا. وہاں پر اظہار غم کے لیے اگر جوتیاں اتاری جاتی ہیں تو امام اسی ثقافت میں جوتیاں اتار رہے ہیں. اگر کسی اور کنٹری میں مثلا اظہار غم یہ ہے کہ امامہ اتارا جائے یا ٹوپی اتاری جائے، اور انسان پوچھے کہ بھائی آپ بزرگ ہیں آپ نے ٹوپی کیوں اتاری ہے، تو وہاں اظہار غم کا طریقہ یہ ہے. ہر کنٹری کا اظہار طریقہ الگ ہے. کوئی انسان نے کہ امام رضا نے کیونکہ وہ کام کیا تھا مجھے بھی وہی کام یہاں پر کرنا ہے. تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ کلم الناس بقدر عقولہم، کہ لوگوں کی عقلیں کیا ہیں، تمہارا معاشرہ کیا ہے، تمہاری ثقافت کیا ہے، تمہارے معاشرے میں کون سا کام امپیکٹ کرتا ہے اور کون سا کام نقصان دیتا ہے. تمہیں وہی کام کرنا ہے تاکہ اثر پڑے. مقصد یہ نہیں کہ جلوس نکلے، مقصد یہ ہے کہ گھر گھر تک، بچے بچے تک حسین کی آواز پہنچے. اصل عزاداری کا مقصد یہ کہ مجھے حسین کے پیغام کو پہنچانا ہے.
یہ تو تھا جلوس کا مقصد، یعنی ٹی وی کا زمانہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہوا. یہ بہترین طریقہ تھا، جس گاؤں میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں پر جلوس نکالوں، تاکہ جسے پتا بھی نہیں، جو حسین کو جانتا بھی نہیں، اس کے بعد وہ جان جائے کہ ہر سال شیعہ جلوس نکالتے ہیں، اس جلوس میں کسی حسین کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ تھا پبلسائز کرنے کا طریقہ. یہ اس زمانے کا اسٹرانگ سوشل میڈیا تھا کہ ہم جلوس نکالتے تھے، دنیا کو پتہ چلتا تھا. ایک رسم تھی، ایک روش تھی. طریقے سے مجمع کو جمع کیا جائے. رسول خدا کبھی دعوت ذوالعشیرہ دے رہے ہیں، ہم نیاز کیوں کرتے ہیں؟ بڑا بڑا نیاز ہوتا تھا تاکہ پورے شہر کے غریب غربا کم از کم کسی نیاز کی خاطر جمع ہو جائیں اور ایک نام حسین کا سن کے یہاں سے چلے جائیں. جس طرح رسول نے کفار کو دعوت دی، نیاز صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے، میں تو کہوں گا نیاز ہے ہی غیروں کے لیے. اصل نیاز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کھانا کرو تاکہ دنیا جمع ہو. لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی کل کھانا ہے اور فری میں کھانا دیا جائے گا، تاکہ وہ کھانے کے لیے آئیں اور کھانے کی وجہ سے حسین کو لے کر جائیں. دعوت ذوالعشیرہ میں مومنوں کو نہیں بلایا گیا تھا، مشرکین کو بلایا گیا، کفار مکہ کو بلایا گیا، اور اتنی بڑی دعوت کی گئی کیونکہ رسول کو پتا تھا یہ پیٹ کے پجاری ایسے تو آئیں گے نہیں. کم از کم اللہ کا رزق کھلا کے ان کے وجود میں تھوڑا نمک ڈالا جائے تاکہ یہ کبھی نمک حرامی نہ کرے. جب آپ نے کسی کو حسین کے نام پہ تھوڑا لقمہ کھلا دیا نا، کیونکہ یہ نمک وجود میں جا کے اثر ڈالتا ہے، اس لقمے کے بھی اثرات اپنے ہوتے ہیں. لنگر کا بھی ایک مقصد تھا. پھر کیونکہ ہمارا ایک کلچر تھا، یہاں پہ ذوالجناح نکالا گیا. کیوں کلچر تھا؟ یہاں پہ مسلم بھی تھے، ہندو بھی تھے. اس کلچر کے حساب سے کچھ چیزیں اٹریکٹیو تھیں، ہم نے ان کو نکالنا شروع کیا. اب ذوالجناح نکلی، بھائی کس کی شبیہ ہے، کیوں نکال رہے ہو؟ تم ہر حیوان کا احترام نہیں کرتے، ذوالجناح کا احترام کیوں کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا کربلا میں اس حیوان نے ان انسان نما حیوانوں سے زیادہ وفاداری کی. تھا تو حیوان لیکن وفا میں فرزند رسول سے اتنی وفاداری کی. اور ذوالجناح کیوں کہتے ہیں؟ دو پروں والا. یہ دو پر کیوں ہیں؟ کیونکہ جب ظالم حسین کو تیر مار رہے تھے اور مولا زمین پر پڑے ہوئے تھے، امام کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا. فرمایا ایک پوری سائڈ پہ اس کے تیر لگ گئے، پورا وجود بھر گیا. جب بیگ بھر گیا تو اس نے خود کو الٹا اور دوسری طرف اس کے سارے تیر لگ گئے. تو ذوالجناح کہا جاتا ہے یہ تیر جناح کی صورت میں بن گئے، ایسے لگ رہا تھا اس کے پر نکل آیا ہے. اور جب بے بس ہو گیا تو حسین نے کہا جلدی خیموں کی طرف چلا جا، اور وہاں پہ شہید ہوا. جب وہ مظالم حملہ کرنے آئے، اس حیوان نے بڑا دفاع کیا کیونکہ حیوان کو بھی معرفت تھی. یہاں تک ہم اونٹوں کے لیے کہتے ہیں کہ جب اونٹوں پر بیویاں سوار ہوتی تھیں تو یہ بے زباں اونٹ بولتے تھے آہستہ چلنا، علی کی بچیاں تمہارے پیٹھ پر سوار ہیں. حیوان کو بھی معرفت تھی، لہٰذا شبیہیں نکالی گئی. کیونکہ اس زمانے میں فلم نہیں تھی میرے عزیز، سینما نہیں تھی میرے عزیز، ڈرامہ نہیں تھا میرے عزیز. تمہیں زمانے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ دشمنوں کے ساتھ لفظ کافہ استعمال کیا گیا. یہ بڑی قرآن کا عجیب لفظ ہے. فرمایا جس طرح دشمن تیرا مقابلہ کرتا ہے اسی طرح تمہیں دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے. جو راہ و روش دشمن اختیار کرتا ہے، حالانکہ وہ حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہی طریقہ. مثلا دشمن تمہارے جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے فلم بنا رہا ہے، ڈرامے بنا رہا ہے. ترکی اپنے پاکستانیوں کے دلوں میں ترکی کی محبت کو ڈالنے کے لیے وہ ترکی ڈرامے بنا رہا ہے. یہ وے آف محبت ہے. وہ آپ کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ سعودی عرب کوشش کر رہا ہے کہ وہاں کے پاکستان مکے مدینے کو استعمال کر کے وہ آپ کے دل میں اپنی محبت ڈال رہا ہے. اب ترکی کام یہ کر رہا ہے کہ وہ ڈراموں کے ذریعے، سیریلز کے ذریعے محبت ڈالا. ہمارے جوان ویسٹرنائز کس طرح ہوئے؟ انہوں نے یورپ کو اتنا دکھایا کہ جوان نے کہا بھائی فرانس سے زیادہ تو کوئی خوبصورت کنٹری نہیں ہے، سوئٹزرلینڈ سے خوبصورت تو زیادہ کوئی کنٹری نہیں ہے. ہم نے تو خود پاکستان کو دیکھا نہیں جتنا ہم نے فلموں میں ان کے ملک کو دیکھا ہے. یعنی بیٹھے پاکستان میں ہیں لیکن دیکھ ان کی کنٹریز کو رہے ہیں. دکھاتا ہے. یہ پبلسائز کرنے کا طریقہ ہے. یہ خود کو تعارف اور متعارف کرانے کا طریقہ ہے. اب ہم اسی طریقے پہ اٹکے ہوئے ہیں جو 100 سال کا پرانا تھا. ہمیں حسین پر کوئی فلم بنائی جائے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے یا ذوالجناح نکالا جائے؟ کون سا طریقہ زیادہ اسٹرانگ ہے؟ اگر وہ گندے ڈرامے بنا رہے ہیں کیا تم اچھے ڈرامے نہیں بنا سکتے؟ اگر وہ میڈیا میں جا کے غلط کام کر رہے ہیں کیا تم میڈیا میں جا کے پازیٹو کام نہیں کر سکتے؟ ہمارے شیعوں کا کون سا میڈیا ہے؟ ہم کون سے ڈرامے بناتے ہیں؟ ہم کون سی اسلامی فلمیں بناتے ہیں؟ ہم کون سی امام حسین پر اخلاقی فلمیں بناتے ہیں؟ بھائی یہ بچہ جب کمپیوٹر بیٹھتا ہے اس بچے کو کارٹون چاہیے. یہ دن رات مختلف کارٹونز دیکھ رہا ہے. اگر اسی بچے کو بچپنے میں وہ کارٹون دکھاؤ جن کارٹون میں حسین کا کلام ہو، جن کارٹون میں جناب سلمان کے واقع ہوں، جن کارٹونز میں مختلف اسلامی کہانیاں یا پازیٹو اور اخلاقی کہانی اور اخلاقیات اس کارٹون میں سکھائی جائے، یہ بچہ اتنا ٹوم و جیری کا عاشق نہیں بنے گا، پھر حسین کا عاشق بنے گا. یہ زمانہ ہے ڈیٹا کا. معصوم پر بات ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا دماغ ایک وائٹ پیپر کی طرح ہے. اب تیری مرضی ہے تو اس دماغ میں کیا بھرتا ہے. دنیا اس دماغ کو بھرنے کے لیے ملینز MB کا ڈیٹا جمع کر کے بیٹھی ہے. ملینز MB کا، یعنی تیرا بھی نہیں، بہت ڈیٹا ہے اس کے پاس. یعنی اگر کوئی آدمی یہ طے کرے کہ آج کے بعد میں ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھنا شروع کروں گا، واللہ 15 سال سے شروع کرے 70 سال تک ڈیلی دیکھتا رہے بغیر ناغا، رات کو سوئی بھی نہ، فلمیں ختم نہیں ہوں گی، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی.
اتنا ڈیٹا ہے ان کے پاس. من ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اس طرح ہم نے دشمن پر اٹیک نہیں کیا. جس طرح وہ کفر کو پھیلا رہا ہے اس طرح ہم نے ہدایت کو پھیلایا نہیں ہے. ہم بہت غافل ہیں، ہم انہی پرانے طریقوں پر چلے ہوئے ہیں. ہاں ہو سکتا تھا پہلے یہ طریقے کارآمد تھے، لیکن آج عزاداری کے لیے طریقے کارآمد نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی